السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر، دیش سے جڑی ہی خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے ادھم مچے ہوا ہے، جو ولولہ چل رہا ہے، جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، جو اذیتیں دی جا رہی ہے، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے مسلمین۔ چاہے آپ جھارکھنڈ لے لو، چاہے آپ مہاراشٹر لے لو، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف مسلمان نظر آ رہے ہیں، دوسرا اسلام نظر آ رہا۔ اور اتنی گندگی بڑھ چکی ہے یہ لوگ کی، جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو یہی کہے گا کہ آپ لوگ پر امن رہیے۔ یہ برساتی مینڈک ہے۔ کون سے مینڈک؟ برساتی مینڈک ہے۔ جب ان کا موسم آتا ہے تو باہر نکلتے ہیں بارش میں، اس کے بعد پچ بول کے کبھی پاؤں رکھ دیتا، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ گندگی سے آپ لوگ دور رہیے، ان کی باتوں میں مت الجھیے۔ آپ کو جو بہتر دکھتا، جو اچھا دکھتا، جو سمجھ میں آتا، جو آپ کے کام آنے والے ہیں، آپ ان کو سنیے، ان کو لائیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلانے کو دیکھو یا فلانے کو دیکھو یا فلانے کو نہ دو یا فلانے کو نہ دو، اس سے اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگرچہ میں ویسا کہہ دوں، اگرچہ تو ان کو بڑی تب جاتی، اگرچہ مثال کے طور پر میں کسی کی تائید میں بول دوں گا تو اس کی تب جائے گی، اس کی تب جائے گی۔ تو میں اسی لیے یہ چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانا، ہر مظلوم کی مدد کرنا اور مظلوم کی لیے آواز اٹھانا، گندگی کو دور کرنا، چاہے انہوں کوئی بھی رہو، کون سے بھی سنگ لگانے والے رہو، میرے کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کل بھی سچ بولتا تھا، آج بھی سچ بولتا ہوں، کل بھی حق بولتا تھا، آج بھی حق بولتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں مرے دم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سے یہی کام لیں گے، کیونکہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، کرم ہے اس پروردگار کا، جو آپ لوگوں کے لیے جو بہتر ہوتا میں برابر کر رہا ہوں۔ وہ اب آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، تو میں مجبور ہوں۔ آپ لوگوں کی آواز ساری دنیا میں لے جاتا ہوں میں، آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی رہو ساری دنیا کو بتاتا ہوں میں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، آپ لوگ نہیں جانتے اس بارے میں۔ اور کوئی یوٹیوبروں کے ویسا، میرے کو ایسا شوق نہیں ہے ایسا کوئی ویڈیوز بنانا جو آپ لوگوں کی پریشانی، آپ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر میرا دل ابھر آتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جبکہ آپ لوگوں کو بتا کے یا بول کے کام آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کرنا وہ ضروری نہیں ہے، جبکہ احکام ہم کو یہ ہے، اگرچہ ہم کسی کے لیے یہ ہاتھ سے کریں بند مٹھی تو یہ ہاتھ کو پتہ چلنے نہ دے، تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ اسی میں راضی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو فیشن بنا لیے ہوئے، پبلکسٹی کرنا، چاہے 200 روپے کی مدد کرو، 2000 جنوں کو دکھانا، یہ ان کے خون میں آ چکا ہے، یہ ان کی پہچان ہو چکی ہے، جو کہ میں اس کے برحق خلاف ہوں، اس چیز کے میں خلاف ہوں۔ بھلا جو ہے سو اب میری بات بڑی کڑوی نظر آئے گی لوگوں کو، لیکن اس سے بھی میرے کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے کو ان کو خوش کرنا نہیں ہے، میرے کو رب کو خوش کرنا ہے، میرے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اسی لیے اپنے سے کمزور کی مدد کرو، اپنے سے غریب کی مدد کرو، اس کو بھوکا سونے مت دو، یہ تم پہ فرض عائد ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دے رکھا ہے، تم کس چیز کی کفایت کرتے ہو؟
کس چیز کے لیے تم لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہو جبکہ تمہاری اختیارات یہ نہیں ہے؟ اللہ تم کو دے کے آزما رہے ہیں، تم سے لینے کے لیے ان کو ٹائم نہیں لگتا، پلک جھپکتے ہی یعنی آنکھ بند کر کے آنکھ کھولو ختم ہو جاتا سب۔ دنیا ثانی ہے، یہ بات یاد رکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ میں نے ایسے بھی گھریں دیکھی، ایسے بھی اپنے لوگیں دیکھے جو بھوکے سوتے ہیں، 3 ٹائم میں سے 1 ٹائم اگر سے ان کو کھانے کو مل گیا تو جزاک اللہ خیر بولتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کو 3 ٹائم ملتا ہے تو ہم پھر بھی نا شکر گزاری کرتے، نافرمانی کرتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے، جبکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیٹ بھر کھلا رہا ہے۔ ہم دوسرے کا خیال نہیں کر رہے، جو بھوکا سو رہا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، جو بھوکا سو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ کوئی بیماری سے دوائی کے لیے 500 روپے نہیں ہے اور اپنے بیماری میں مبتلا ہو رہا اور بڑھا لے رہا، ویسے جانے جا رہا، ویسے مر جا رہا، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو جا کے دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ اگرچہ اس کو ٹائم کے رہتے ہوئے اگرچہ برابر اس کا خیال کرتے، نہاتا دھوتا انہیں، تو کیا اس کو بدبو آتی؟ اس کے پاس سے باس آتی؟ اس کے باس 4 کو لگتی؟ بالکل نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بات تو حقیقت ہے، بات تو سچ ہے یہ، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے، نہیں سمجھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ہمارے ان بھائیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میری بہنوں کو بھی میں ایک بات ضرور کہوں گا، جو آپ لوگ ٹی ویوں میں، ابھی ٹی ویاں تو زیادہ نہیں دیکھ رہے، لیکن ٹیلی فونوں میں جو ریلا دیکھنے میں اس میں جو وقت نکال رہے ہیں آپ لوگ، اس سے صرف آپ کا گھر برباد نہیں ہو رہا، آپ کی نسلیں برباد نہیں ہو رہی، آپ گنہگار بھی بن رہے ہیں، اللہ کو بھی ناخوش کر رہے ہیں، گھر کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی، گھر کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ابو بھائی نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا ہے، وہ ہماری ٹائم پاس کا ذریعہ ہے، تھوڑا ہنسنے بولنے کا۔ ارے بھائی کر لو، ہر چیز کا ایک وقت رہتا، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو، نماز مس مت کرو جو کہ تم پہ فرض عائد ہے، عبادت کرو، قرآن پاک پڑھو، گھر میں رحمتیں برستی ہے، گھر میں رحمتیں برستی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہوتا ہے، تمہارے آل عیال سے راضی ہوتا ہے، لوگ بچے روزگار سے لگتے ہیں، تمہارے گھر میں خیر و برکت آتی ہے تمہارے۔ ہم شیطانوں کو گھر میں پال رہے ہیں، سفلی چیزاں گھر میں چل رہے تو کہاں سے آئے گی؟ ہائسو بھی چلی جائے گی، ہائسو بھی چلے جائے گی۔ بہرحال برا ماننے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا بھائی ہے، برابر ٹوکتا بھی رہوں گا، روکتا بھی رہوں گا، بولتا بھی رہوں گا، اور ذرا نقابوں کی پردوں کی پابندی کرو، کیونکہ جس طریقے سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے جو ہمارے نقابوں کو، ہمارے حجابوں کو، ہمارے برقعوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ساری چیزیں انجام دی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے ایک التجا ہے یہ آپ کے بھائی کی، آپ لوگ یہ مت دیکھو روڈوں پہ یا سگنلوں پہ یا یہ منگنے والے برقع پہننے کے، حجاب بننے کے آگے تو کوئی مسلمان ہے نہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اگرچہ مسلمان رہتی ہے، اگرچہ تو جوان بچے رات میں 12-1 بجے روڈوں پہ کیا کرتے، اشاروں پہ کیا کرتے؟ یہ میرا سوال ہے، یہ دیکھ کے نظر انداز کیوں کرتے آپ لوگ؟ نکال کے ان کو پیسہ کیوں دیتے آپ لوگ؟ اس کی خوبصورتی پہ یا اس کی جواری پہ؟ یہ چیزیں کے اوپر پردہ ڈالو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کی روک تھام کرو۔ اگرچہ ہم اگرچہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کریں، ان چیزوں کو ہم بولے ارے جانے دو بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری بہن ہے کیا ہو، ہماری بیٹی ہے کیا ہو، ہماری رشتہ دار ہے کیا ہو۔ آپ کی بہن بھی ہونا وہ آپ کی بیٹی بھی ہونا میم کے رشتے سے، اگرچہ وہ مسلمان ہے تو اس کے باوجود آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو، اس کو دیو مت، آپ دینے سے آپ کو اجر نہیں مل رہا، آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ گنہگار بن رہے۔ وہ ایک ہمارے برقعے کو پہن کر حجاب لگا کر ہمارے اسلام کا، ہماری بہنوں کا مذاق بنا رہے ہیں وہ لوگ، یہ پردہ لگا کر حجاب
پہن کر ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے جو آپ لوگ سوچنے سے قاصر ہے. بہرکیف منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.